ایڈیشنل ضلعی فوجداری عدالت میرپور کا بڑا فیصلہ، کاکڑا ٹاؤن قتل کیس کے 4 مجرموں کو سزائے موت جبکہ مجرمہ کو 2 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ضلعی فوجداری عدالت میرپور نے کاکڑا ٹاؤن میں قتل کی واردات کرنے والے 4 مجرمان کو سزائے موت اور 1 مجرمہ کو 2 سال قید کی سزا سنا دی جبکہ 1 ملزم کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا۔ تقریباً 4 سال قبل کاکڑا ٹاؤن میں ڈکیتی کی غرض سے آنے والے مجرموں نے ڈکیتی کے بعد گھر میں رہائش پذیر بوڑھی خاتون کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ ایڈیشنل ضلعی فوجداری عدالت نے 4 مجرموں عمران اقبال، ساجد حسین، فیصل محمود اور توکل حسین کو سزائے موت اور 10-10 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے اور دیگر سزائیں سنائیں۔ مجرمہ سائمہ بی بی کو 2 سال قید کی سزا اور 20,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی جبکہ 1 ملزم محمد افضل کو عدم ثبوت کی بنا پر باعزت بری کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر میں پینشنرز کو دہلیز پر پینشن کی رقم پہنچانے کا عمل جاری، مجموعی طور پر 5,000 سے زائد اکاؤنٹ کھل چکے۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق آزاد کشمیر میں پینشنرز کو ان کی دہلیز پر پینشن کی رقم پہنچانے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل عمر فاروق ستی، ڈائریکٹر سولجر بورڈ میجر ریٹائر روہیل قریشی، پوسٹ آفس کے ڈویژنل ڈائریکٹر احسان الحق کے علاوہ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دینے والے ذمہ داران نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل عمر فاروق ستی نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل SCO میجر جنرل عمر احمد شاہ کی خصوصی ہدایت پر آزاد کشمیر میں پینشنرز کو ان کی دہلیز پر رقم فراہم کرنے کے لیے ایس پیسہ اکاؤنٹ کے ذریعے سولجر بورڈ اور پاکستان پوسٹ آفس کے تعاون سے اقدامات جاری ہیں۔ ہم نے اس عمل کا باقاعدہ آغاز اپریل 2023 میں کیا اور اس وقت تک مجموعی طور پر 5,000 سے زائد اکاؤنٹ کھل چکے ہیں جن میں سے 3,000 مکمل طور پر ایکٹیو ہیں۔ اس وقت درہ، حاجی پیر، لیپا، کیل، تاؤبٹ، نیلم، رویلی سمیت دیگر دور دراز علاقوں میں بینک برانچز نہ ہونے کے باعث پینشنرز کو جو مشکلات تھیں ایس پیسہ کے ذریعے ان کے حل ہونے میں مدد ملے گی۔ اس موقع پر نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ اور تعاون کرنے کی بنیاد پر میجر ریٹائر روہیل قریشی، احسان الحق، سجاد مغل، عرفان علی خان، شاہزیب بٹ، شاہد عباسی، نعیم احمد، عنایت زمان، محمد ارشد، طیب ظفر اور سیدہ افشاں مسعود کو تعریفی اسناد دی گئیں۔ لائن آف کنٹرول کے بڑو سیکٹر میں طلباء و طالبات کی افواج پاکستان کے ہمراہ ہم نصابی سرگرمیوں، معاشرتی نشوونما کے لیے کھیلوں کے مقابلے۔ پاک آرمی کے پروفیشنلز نے سٹالز کے ذریعے بچوں کو آگاہی فراہم کی۔ بڑو اور سونا ویلی میں مختلف سکولوں نے سرگرمیوں میں حصہ لیا اور ہونہار طلباء و طالبات نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ایونٹ میں میل اور فیمیل اساتذہ، سول سوسائٹی سے نمایاں شخصیات، والدین اور آرمی جوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بچوں کے مابین کرکٹ، والی بال، بیڈمنٹن، ریس پر مشتمل مقابلہ جات منعقد ہوئے۔ آرمی کی جانب سے لگائے گئے سٹالز پر جدید اسلحہ سے متعلق بچوں کو بریفنگ دی گئی۔ موسمی تبدیلیوں سے رونما ہونے والی آب و ہوا سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچاؤ اور حفاظت کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ طلباء و طالبات نے گہری دلچسپی لی اور آرمی سے محبت کا اظہار کیا۔ سول سوسائٹی نے پاک فوج کی جانب سے طلباء و طالبات کو تفریح، ذہنی اور جسمانی نشوونما پر مشتمل ایونٹ کے انعقاد پر اظہار تشکر کیا اور کہا کہ سیز فائر لائن کی آبادی کو اپنی بہادر فوج پر فخر ہے جو دکھ سکھ کی گھڑی میں عوام کے شانہ بشانہ ہوتے ہیں۔ آفیسر نے ہونہار طلباء و طالبات میں انعامات اور تحائف تقسیم کر کے حوصلہ افزائی کی۔ ضلع بھمبر میں سرنگوں کے ذریعے مٹی کی کھدائی اور بیٹونائٹ کی نکاسی پر پابندی عائد، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق ضلع بھمبر میں سرنگوں کے ذریعے مٹی کی کھدائی اور بیٹونائٹ کی نکاسی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ 2 مزدوروں کے جاں بحق ہونے کے واقعے کے بعد سپرنٹینڈنٹ پولیس کی تحریک پر پابندی عائد کی گئی۔ بھمبر کے علاقہ کس چناتر میں 2 روز قبل 2 مزدور سرنگوں سے مٹی نکالتے ہوئے تودے تلے دب کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ کی رپورٹ اور دیگر ماہرین کی طرف سے اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ حفاظتی اقدامات نہ ہونے سے مزید انسانی جانوں کے ضیاع کا خدشہ ہے جس کے باعث اس کا سدباب نہایت ضروری ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے 2 ماہ کے لیے پابندی کا اطلاق کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ ہٹیا بالا میں ریچھ کا حملہ، شہری لہولہان زخمی حالت میں ہسپتال منتقل، علاقے میں شدید خوف و ہراس۔ محکمہ وائلڈ لائف ضلع جہلم ویلی میں جنگلی جانوروں کو آبادیوں میں آنے سے روکنے میں مکمل طور پر ناکام۔ عوام علاقہ کا وزیر اعظم، وزیر وائلڈ لائف سمیت دیگر ذمہ داران سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹس کے مطابق ہٹیا بالا کی یونین کونسل سینا دامن کے گاؤں بانڈی موہری کے رہائشی محمد رفیق اوان ولد محمد یوسف اوان کچھا سیدہ میں شٹرنگ کا کام کرنے کے بعد پیدل گھر جا رہا تھا کہ دن دہاڑے ریچھ نے حملہ کر دیا جس سے محمد رفیق شدید زخمی ہو گیا۔ محمد رفیق نے زخمی حالت میں ریچھ کے منہ میں آری دے دی جس سے ریچھ زخمی ہوتے ہی بھاگ گیا اور مذکورہ شخص بچنے میں کامیاب ہو گیا۔
محمد رفیع کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہٹیاں بالا منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد داخل کر لیا گیا ہے۔ البتہ محمد رفیع کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد ممبر ضلع کونسل جہلم ویلی سید ساجد ہمدانی اور لوکل ممبر وارڈ بانڈی موہری راجہ ریاض زخمی ہونے والے شخص کی عیادت کے لیے DHQ ہسپتال ہٹیاں بالا پہنچ گئے۔ اس موقع پر ممبر ڈسٹرکٹ کونسل جہلم ویلی سید ساجد ہمدانی کا کہنا تھا کہ سردیوں کے موسم میں جنگلی جانور آبادیوں کا ہر سال رخ کرتے ہوئے لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن محکمہ وائلڈ لائف جنگلی جانوروں کو آبادیوں میں آنے سے روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہا، جس کے باعث عوام میں سخت تشویش پائی جاتی ہے۔ محکمہ وائلڈ لائف کی خاموشی قابل افسوس ہے۔ وزیر اعظم، وزیر وائلڈ لائف سمیت دیگر ذمہ داران نوٹس لیں اور جنگلی جانوروں کو آبادیوں میں آنے سے روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرول اتھارٹی پنچ کا گرینڈ آپریشن، ناقص صفائی پر 4 ہوٹل سیل، متعدد بیکرز مالکان اور دکانداروں کو جرمانے۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر پنچ امتیاز حسین لال نے ہمراہ اسسٹنٹ فوڈ سیفٹی آفیسران ناظم افتخار، قاضی اقبال، فرقان آزاد اور پولیس کی بھاری نفری کے راولہ کوٹ شہر کا معائنہ کیا۔ بازار میں مختلف بیکریوں کے کارخانوں، ہوٹلز، کریانہ سٹورز اور دیگر کا معائنہ کرتے ہوئے 4 ہوٹل ناقص صفائی ستھرائی کی وجہ سے سیل کر دیے، جبکہ دیگر ہوٹل بیکریوں کے کارخانوں کے مالکان کو سختی سے وارننگ جاری کرتے ہوئے بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ مختلف ہوٹلز کے فریزر میں سے چربی ضبط کی گئی جو قیمہ بنانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ فوڈ کنٹرولر نے بتایا کہ غیر معیاری اور مضر صحت غذا کی وجہ سے عوام مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہی اشیاء خوردنوش مارکیٹ میں فروخت ہوں گی۔ پیمز ہسپتال اسلام آباد کی ڈاکٹرز ٹیم کی بھمبر آمد، بھمبر میں 5 پیچیدہ ترین آپریشن کیے گئے۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نیشنل فورم آن وومنز ہیلتھ کے تعاون سے خواتین کے پیچیدہ امراض کی آگاہی اور علاج کے لیے پیمز اسلام آباد سے گائناکالوجسٹ کی ٹیم نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا۔ پیمز ہسپتال کی ڈاکٹرز ٹیم کو MSDHQ ہسپتال بھمبز ڈاکٹر محمد منصور چودھری نے خوش آمدید کہا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے حکومت آزاد کشمیر کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ پیمز اسلام آباد سے گائناکالوجسٹ کی ٹیم نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھمبر کے آپریشن تھیٹر میں 5 پیچیدہ ترین آپریشن کیے۔